बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान को आज 2 बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। साथ इन 2 केसेस के अलावा हम डिस्कस करेंगे जो मामला है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्री का, और उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और आज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो हड़ताल की है, और आज मैं आपके साथ वो कानून शेयर करने जा रहा हूँ, वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि जिसके बाद अगर इस तकर्री जो उनकी तकर्री की गई थी उसको वो मंजूर नहीं करेंगे, उसको वो तस्लीम नहीं करेंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, तो वो कैसे घर जाएंगे। जो मैंने कल दावा किया था, आज उसका आपको कानूनी सबूत भी दूंगा, ताकि आप का जो मामला है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का, उस पर आप की क्लैरिटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाए जब आपके पास वो आइन का जो आर्टिकल है वो सामने आ जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं पंजाब असम्बली के शेख सुलेमान नईम, उनको आज इंसाफ मिला है। उनको नाअहल किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और आज उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है और उनकी रुकनीत बहाल कर दी है। 2 साल से ज़ायद अरसा लगा है उनको इंसाफ लेने के लिए। ये जो हैं शेख सुलेमान नईम, इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था कि इनके पास 2 शनाख्ती कार्ड हैं, और इस बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ एक केस दायर किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। शेख सुलेमान नईम वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीता था, और शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त हुई थी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी, और दरख्वास्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की गई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि इस केस में शेख सुलेमान नईम की नाअहली बनती है क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, और 2 शनाख्ती कार्ड थे, और 2 शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जब नाअहल डिक्लेयर किया तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो तकर्री थी उसको, और उनकी जो मेंबरशिप थी उसको बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। तो ये 2 से 2.5 साल लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर को अपने आप को क्लियर करवाते करवाते, और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कप्तान के खिलाड़ी शेख सुलेमान नईम, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं, उनको उनकी जो रुकनीत है वो बहाल कर दी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसको सेटिसाइड कर दिया है। फिर तनवीर अलियास, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं आज़ाद कश्मीर से, अभी हाल ही में वो आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन भी जीते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। जो उनके हवाले से आ रहा था कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं सुप्रीम को, जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो आज़ाद कश्मीर के वो वज़ीर आज़म बनने के भी ख्वाहिशमंद थे। उनके ख़िलाफ़ एक जो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया गया था, और इस मामले को मरियम नवाज़ और बिलावल जरदारी ने अपने जो उनके इलेक्शन कैंपेन थी उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, और कहा कि जो तनवीर अलियास है वो नई ATM मशीन है इमरान खान की, और उसके ख़िलाफ़ नाजेबा वीडियोस भेजने का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया गया है जस्टिस ऑफ पीस की तरफ से। उसको तनवीर अलियास ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो जस्टिस ऑफ पीस का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे दिया है। अदालत आलिया की जानिब से FIA को केस में इंक्वायरी जारी रखने की हदायत की है, और कहा गया है कि FIA इंक्वायरी के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। लेकिन ये जो जस्टिस ऑफ पीस की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है कि फिल फॉर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतनाज़ा वीडियो से मुतल्लिक इल्ज़ाम से पीका 2016 जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसका कोई जुर्म सरजद नहीं होता। जस्टिस ऑफ पीस को FIA के मुकदमात में बरह रास्त
مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے کا اختیار نہیں ہے۔ FIA کے قانون کے مطابق معاملے کی انکوائری ضرور ہوتی ہے، انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ہی FIR درج کی جاتی ہے، اور جس طریقے سے جسٹس آف پیس نے حکم دیا ہے، جسٹس آف پیس کا یہ حکم غیر قانونی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ FIA نے ملزم کے حوالے سے جو رپورٹ بنائی ہے وہ کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، اور ساتھ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ FIA کی انکوائری میں اور FIA کی تحقیقات میں ملزم کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوتا، جو ان کے خلاف نازیبا ویڈیوز کا معاملہ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، تو پھر کیسے جسٹس آف پیس نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا؟ اس بنیاد پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کے خلاف جو اندراج مقدمہ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس عدالت نے دیگر مقدمات میں FIA کو جو ہدایات دی ہیں ہم ان پر عمل کر رہے ہیں، اس درخواست میں بھی ملزم کے حوالے سے قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ اور ساتھ عدالت کو یہ بھی کہا، درخواست گزار اس میں خواجہ فہیم تھے جنہوں نے عدالت کے سامنے جنہوں نے درخواست دی تھی اندراج مقدمہ کی، اور خواجہ فہیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوئے، اور اس میں ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بحث کی، تنویر الیاس کے وکیل نے بحث کی، جو FIA کے تفتیشی افسر تھے انہوں نے بحث کی، اور عدالت نے اس کیس میں درخواست گزار خواجہ فہیم نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ تنویر الیاس نے اپنے نمبر سے مجھے نازیبا ویڈیو بھیجی اور ہراساں کیا، یہ الزام تھا، لیکن خواجہ فہیم عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریکارڈ کو دیکھا، ویڈیوز کے حوالے سے جو رپورٹ ہے FIA کی اس کو دیکھا، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا جو حکم ہے وہ غیر قانونی ہے، اور اس کو فی الفور کالعدم قرار دیا جائے، اور FIA کے پاس اختیار ہے، کیونکہ FIA تو پہلے رپورٹ جمع کروا چکا ہے کہ ان کے خلاف یہ کیس نہیں بنتا، اور وہ جو خواجہ فہیم ہے اس کا ایلیگیشن جھوٹا ہے، تو اس بنیاد پر FIA کو کہا ہے کہ آپ دیکھ لیں جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے آپ وہ کریں، اور اس میں مزید عدالت نے کہا کہ جو معاملہ ہے اس کو ہم نہیں لٹکا سکتے۔ پھر آ جاتا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ایڈ ہاک جج جو ان کی تقرری ہوئی تھی اس پر۔ ایک تو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج ہڑتال کی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بڑی سخت ہڑتال کی ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ آج حلف لینے کے لیے اسلام آباد تشریف نہیں لائے، وہ آج اپنے چیمبر میں موجود تھے، اور ساتھ اس میں جو وہاں پر بار ایسوسی ایشنز ہیں یا سندھ بار کونسل ہے انہوں نے بڑے سخت قسم کا احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب ایک جج بننا ہی نہیں چاہتا اور ایک جج ایڈ ہاک جج کے لیے راضی نہیں ہے تو کیسے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے؟ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس پر جو سینئر قیادت ہے بار کی، سندھ ہائی کورٹ کی جو بار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی رضامندی کے بغیر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، ہم کسی قانونی اختیار کے بغیر کسی قانونی اختیار کے جاری کیا گیا ہے، اور ہم رٹ جورسڈکشن میں جائیں گے، اور رٹ جورسڈکشن میں جا کے ہم اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم یہ جو معاملہ ہے اس کو نہیں مانتے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جو سیکرٹری ہیں محمد عمر سمرو، انہوں نے اعلان کیا کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اراکین صدر کی جانب سے جسٹس احمد علی شیخ کے تقرر سے متعلق ان کی رضامندی کے خلاف جاری کردہ غیر آئینی نوٹیفیکیشن پر مکمل ہڑتال ہوگی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رشید رضوی صاحب نے بتایا کہ سندھ بار کونسل کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جلد ہی سپریم کورٹ میں پٹیشنوں کا ایک مجموعہ دائر کر کے اس پیش رفت کو چیلنج کرے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مذمتی قراردادیں بھی جاری کی ہیں اور ہم اس چیز کے خلاف ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کیا گیا ہے۔ اب اگر بطور ایڈ ہاک جج وہ حلف نہیں اٹھاتے اور اس پر انکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں دو آرٹیکلز ہیں جو اس کی وضاحت دیتے ہیں۔ ایک تو آرٹیکل 206 ہے یا آرٹیکل 209 ہے۔ 209 آرٹیکل کو آپ جانتے ہیں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو کنسیپٹ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حکم ہے یا نوٹیفیکیشن ہے، اور اگر کوئی جج اس کو نہیں مانتا تو اس کے خلاف اس کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اس جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کرتے ہوئے اس کو عہدے سے ہٹا
ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن آرٹیکل 206 سب آرٹیکل 2 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور میں نے رات بھی اس کے اوپر بات کی تھی، کچھ لوگ ہیں جو قانون کو نہیں جانتے اور میں نے میڈیا پر بھی سنا ہے وہ ان چیزوں کو غلط ملت کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 206 سب آرٹیکل 2 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس میں یہ ہے جو یہ وضاحت کرتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا جج جو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تقرری کو قبول نہیں کرتا، وہاں یہ ورڈ نہیں ہے کہ ایڈ ہاک ہے یا مستقل ہے، اگر اس کو مقرر کیا جائے اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو 1 سال کے لیے سپریم کورٹ کے ججز میں بیٹھنے کا ایڈ ہاک جج کے طور پر تقرری کی گئی تھی، اگر ہائی کورٹ کا جج جو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تقرر کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے عہدے سے ریٹائرڈ سمجھا جائے گا، اور ایسی ریٹائرمنٹ پر پینشن اس کی بطور جج سروس کی مدت اور پاکستان کی خدمت میں کل سروس کی بنیاد پر دی جائے گی۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اگر اس کی تقرری ہوتی ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتا سپریم کورٹ میں تو وہ ریٹائر ہوگا، اور اگر اس کو کوئی ذہنی جسمانی بیماری ہو، معذور ہو جائے ذہنی طور پر، یا وہ مس کنڈکٹ ہو اور وہ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے نہ نبھا سکے، یا وہ قابل فہم جو ہے وہ نہ رہے، چیزوں کو نہ سمجھ سکے، تو پھر آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلق اس میں جج کو ہٹایا جا سکتا ہے یا اس کے خلاف درخواست دی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے یہ آرٹیکل 206 سب آرٹیکل 2 کے تحت آتا ہے، اور اس کی بنیاد پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اگر نہیں آئیں گے، وہ بیٹھے رہیں اپنے چیمبر میں، لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے اگر وہ عہدے سے ریٹائر نہیں ہوئے، اگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خط لکھ دیا ہے، انہوں نے حلف نہیں لیا اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سٹرائک کیوں کر رہی ہے، سندھ بار کونسل کیوں ہڑتال کر رہی ہے، وہ کیوں پیٹیشنز کا مجموعہ لے کر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر اب وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ سندھ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائر سمجھے جائیں گے اگر وہ سپریم کورٹ کی تقرری جو ہوئی ہے اس میں نہیں جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔